احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں یہ سورہ فلق کی تفسیر ہے۔ سورہ فلق کی تفسیر سے پہلے ہم نے سورہ ناس کی تفسیر پر بات کی تھی اور یہ ذکر کیا تھا کہ اما باری کی جو 30ویں باری کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ سننے والوں کو اس کا ترجمہ بھی ان کو آ سکے اور اس کی تفسیر کا فہم بھی انہیں حاصل ہو سکے کہ جو پڑھا جا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، آیت کب نازل ہوئی، اس کے مطالب و معانی کیا ہیں اور دیگر باتیں۔ تو سورہ فلق کی پہلی آیت ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اعوذ برب الفلق، کہ میں فلق کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ فرما دیجئے، آپ عرض کیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب فلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فلق کا ویسے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا، کسی چیز کو چیرنا، جدا کرنا، اور یہاں پر فلق کا جو ورڈ یوز ہوا ہے یہ صبح کے لیے یوز ہوا ہے، تو مطلب یہ بنتا ہے قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے کہ میں فلق کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، صبح کے پروردگار، صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو صبح کے لیے فلق کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اصل میں صبح بھی تو رات کا سینہ چیر کر اور رات کی تاریکی کو پھاڑ کر دن کی صورت میں نمودار ہوتی ہے، اس لیے فلق کا لفظ صبح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق۔ اب یہاں پر ایک بات اور جو اہم ہے سمجھنا، وہ یہ کہ صبح کے وقت کی آخر کیوں پناہ کہ رب کی بات کی جا رہی ہے کہ میں رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور وہ جو صبح کا پروردگار ہے، صبح کا رب ہے، صبح کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ تو یہاں پر مفسرین نے ذکر کیا کہ صبح کا جو وقت ہے، فجر کا جو وقت ہے، جس وقت دن نمودار ہوتا ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیلیوں کا جہاں ذکر ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں، جہاں پر ان کے 12 قبیلوں کی بات آئی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور ان سے آ کر کہنے لگے تھے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے پانی مانگیے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ اپنا عصا جو ہے وہ پتھر پر ماریے۔ تو جب انہوں نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو قرآن کہتا ہے فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو پس اس سے پھوٹ پڑے 12 چشمے، فانفجرت۔ اور اسی طرح والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور لیال عشر یعنی 10 راتوں کی قسم۔ تو فجر کے وقت کو فجر اسی لیے کہا جا رہا پھٹنا، تو یہاں پر بتایا جیسا کہ وہ رات کی تاریکی پھاڑ کر صبح چونکہ داخل ہوتی ہے دن کی صورت میں، اور رات کی وحشتیں اور تنہائیاں اور ویرانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو اللہ نے یہاں پر جو اپنا ذکر اس طرح فرمایا کہ عرض کیجئے کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اگر تم پریشان ہو، تم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو، تم مصائب و آلام کا شکار ہو، زندگی کے حالات تمہارے مشکلات سے دوچار ہیں اور زندگی میں تم مایوسی کی طرف جا رہے ہو، تو سنو، تم اپنے رب کی پناہ مانگو۔ وہ رب جو کہ ہر شے کا رب ہے، وہ صبح کا بھی رب ہے، تو جس طرح وہ رات کی تاریکی کو صبح کے اجالوں میں بدل سکتا ہے، اسی طرح وہ تمہاری زندگی کی تاریک رات کو بھی خوشخبری میں بدل سکتا ہے۔ وہ تمہاری غموں کی اور مصائب و آلام کی جو تاریک رات زندگی میں آ چکی ہے، اس کو بھی ایک نئی امید سے روشناس کرا سکتا ہے۔ تو فلق کی بات کر کر امید کی بات کی ہے۔ اگر یہاں پر لٹریچر کے اسٹوڈنٹ مجھے سن رہے ہوں تو یہ یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، ورڈز کو وہاں پر لٹریچر کی جب ہم بات کرتے ہیں، چونکہ لینگویج لٹریچر ایک بہت بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور اس میں معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی کا قول ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو ورڈز ہوتے ہیں، الفاظ، وہ بہت کچھ بتاتے ہیں، ہر ورڈ کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ جو صبح کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یا روشنی، جب صبح کا لفظ استعمال کیا گیا تو روشنی کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا۔ یہ الفاظ ایک امید کا پیغام دیتے ہیں، ویسے کہتے ہیں کہ نئی امید کی روشنی، نئی امیدوں کے چراغ، تو صبح ایک امید کا نام ہے۔
وہ یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے کہ جو مصیبتوں میں مصائب آلام کا شکار ہو چکے ہیں، مایوسیوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو وہ یاد کریں کہ ان کا رب فلق کا بھی رب ہے، وہ تمہاری زندگی کے اندھیروں کو ختم کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ نے یہاں پر صبح کا جو ذکر کیا اس کی ایک اور وجہ یہ ہے، وہ یہ کہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ وہ کس اعتبار سے اہم ہے؟ کئی اعتبارات سے۔ صبح کا جو وقت ہے یہ قیامت کے بہت سے احوال کا جامع ہے۔ یعنی صبح کی نماز کی اگر ہم بات کریں، فجر کی نماز کی، تو دیکھیں آپ، صبح کی نماز میں قیام کیا جاتا ہے اور نمازوں کی طرح، لیکن صبح کا جو قیام ہے، فجر کا جو قیام ہے، یہ زیادہ طویل ہوتا ہے۔ تو یہ زیادہ طویل قیام، فجر کا قیام، صبح کی نماز کا قیام، قیامت کے اس قیام کی طرف اشارہ کرتا ہے اور انسان کو وہ یاد دلاتا ہے کہ وہ قیام تو 50,000 سال کا قیام ہوگا جو وہ اپنے رب کے حضور کرے گا۔ یہاں پر بھی مختلف احوال ہیں کہ جو نیک ہوں گے ان کے لیے وہ وقت ایسے ہی گزر جائے گا جیسے عصر کا وقت۔ اسی طرح جو قرأت اس میں کی جا رہی ہے نماز میں، تو یہ قرأت اس کو اس کے نامہ اعمال کا پڑھ کر سنایا جانا اس کو یاد دلاتا ہے کہ اس کو بتایا جائے گا کہ تو نے یہ اعمال کیے تھے۔ اسی طرح رکوع جس وقت کرتا ہے اس کو وہ بات یاد آتی ہے کہ اس دن بہت سے مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ سجدہ جب کرتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ بہت سے ایسے ہوں گے، کفار کی بات کی گئی ہے، کہ جب اللہ ان کو سجدے کا حکم دے گا تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح جب وہ قعدہ کرتا ہے، جب وہ اتحیات کی صورت میں بیٹھتا ہے، تو اس کو وہ والی آیات یاد آتی ہے کہ قیامت کے دن بہت سی امتیں ایسی ہوں گی کہ جو ساری امتیں گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوں گی۔ اسی طرح جو صبح کا وقت ہے وہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور یہ پناہ کی قبولیت کا اور دعا کی قبولیت کا بڑا اہم وقت ہے۔ اس میں زیادہ توقع ہوتی ہے دعاؤں کی قبولیت کی، اس لیے توبہ اور استغفار اور دعا کا یہ خاص وقت ہے۔ جس طرح تہجد کی بات کی جاتی ہے اسی طرح یہ بھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی ذکر کرتے ہیں، میں مفہوم بتا دیتا ہوں اس روایت کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کا انتظار کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آتے، تاریکی تھی، فجر کا وقت تھا اور ہم پر ہلکی بارش، یہ تک یاد تھا انہیں ہلکی بارش ہوئی تھی۔ پھر حضور آئے اور حضور نے فرمایا کہ پڑھو، تو وہ کہنے لگے حضور کیا پڑھوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق، اور قل اعوذ برب الناس، یہ تین دفعہ تم صبح شام پڑھ لیا کرو، یہ ہر چیز سے تمہیں کافی ہے۔ مطلب اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ کوئی مجھے نقصان پہنچا دے گا جادو کر کے جس طرح بھی، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس یہی کافی ہے۔ تو یہ ابھی جتنی گفتگو ہم نے کی یہ تھی سورہ فلق کی پہلی آیت قل اعوذ برب الفلق پر۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے باری تعالیٰ میں پناہ طلب کرتا ہوں، ما خلق، جسے تو نے پیدا کیا۔ اب وہ کون سی چیزیں؟ ہم تو کسی شے کے فائدوں سے بھی باخبر نہیں ہے، نقصان سے بھی باخبر نہیں ہے۔ جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدے مند ہے وہی ہمارے لیے کبھی نقصان دہ نکلتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے کہ پیارے اس طرح پناہ طلب کرو کہ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو تو نے پیدا کیا ہے۔ اب اس میں شیاطین بھی آ گئے، جن و انس بھی آ گئے، اس کی تمام مخلوقات آ گئیں کہ کوئی بھی تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اس کی پناہ میں تجھے پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ پھر تیسری آیت ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور غاسق کے شر سے، ومن شر غاسق، غاسق کے شر سے اذا وقب، جب وہ چھا جائے۔ غاسق کہتے ہیں رات کی تاریکی کو، تو رات کی تاریکی سے پناہ مانگنے کا بھی حکم طلب دیا جا رہا ہے کہ اس وقت جب رات کی وحشت اور رات کی تاریکی ہر چیز کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے اور ہر طرف ویرانگی اور ہر طرف وحشت پھیل جاتی ہے، اجالے ختم ہو جاتے ہیں،
اور وہ وقت کہ جس وقت انسان بے خبر ہوتا ہے اور وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے، غفلت کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس وقت بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حرکت میں آ جاتی ہیں۔ چور اسی وقت کا فائدہ اٹھا کر چوری کرتا ہے، ظالم اسی وقت کا فائدہ اٹھا کر ظلم کرتے ہیں، قاتل اسی وقت کا فائدہ اٹھا کر، اب تو سر عام بازاروں میں دن کے اجالے میں بھی ہوتا ہے، لیکن رات کی تاریکی ان کے لیے بہت ہی زیادہ، یہ کہہ لیں کہ ایک پرائم ٹائم ہوتی ہے، تو ظالم اس وقت کر رہے ہیں، شان انگیز قوتیں اس وقت سر اٹھاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ جس وقت میرا بندہ سو رہا ہے وہ غفلت کی حالت میں، اور اس وقت اچانک اس پر حملہ ہو جائے، جس وقت وہ مدد کے لیے اپنے کسی دوست کو بھی نہ بلا سکے، تو مدد تو صرف ایک ہی طرف سے حقیقتاً آتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو رات کی تاریکی کے شر سے پناہ مانگے۔ تو یہ ہے دشمن کے حملہ کرنے کا بڑا ہی اہم وقت۔ اب آگے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور نفاثات کے شر سے۔ نفاثات کون ہیں؟ وہ عورتیں جو گروہوں میں پھونک مارتی ہیں، جادوگر عورتیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو جو زیادہ جادو کرنے والے ہیں وہ مرد نہیں بلکہ عورتیں، اس لیے نفاثات کا ذکر کیا گیا۔ علماء یہاں ذکر کرتے ہیں نفاثات کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فی العقد، جس وقت عقد اس کو کہتے ہیں گرہ، اصل میں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منتر اور جو شیطانی کلمات ہیں کالے جادو کے، وہ دھاگا لے کر اس پر وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں اور گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور قول ہے وہ یہ کہ لبید بن عاصم، وہ یہودی جس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کی بیٹیاں تھیں، کہا گیا ہے کہ چونکہ اس نے اس کام کے لیے اپنی بیٹیوں کو استعمال کیا تھا اور وہ جادو کیا کرتی تھی غالباً وہ خود بھی، تو نفاثات سے مراد وہ عورتیں ہیں۔ تو بہرحال میں یہاں پر بس تھوڑا سا ذکر کر دوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اللہ کی طرف سے پیغام آیا اور حضرت جبریل آئے، وہ واقعہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کا کہ بتایا گیا کہ دو فرشتے حضور کے سرانے اور ایک پائیدانی کی طرف آ کے بیٹھ گئے اور وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو ایک نے بتایا کہ فلاں نے، یعنی لبید ابن عاصم جو یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے اور اس نے وہ جو کنواں ہے اس کنویں میں تہہ میں ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے اس طرح کی چیزیں اس نے لپیٹ رکھی ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کھلی، آپ نے حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہاں بھیجا، اس کنویں سے انہوں نے وہ چیزیں نکالی، اور یہ آیات جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کی اس وقت نازل ہوئی تھی، اور حکم آیا تھا حضرت جبریل کہنے لگے کہ حضور آپ پڑھتے جائیں ایک ایک آیت، اور وہ گرہیں پھر کھلتی گئیں، ایک آیت پڑھی ایک گرہ کھل گئی، تو 11 گرہیں تھی اس کے اندر۔ اس طرح وہ جو ہے جادو کا اثر جو انہوں نے اپنے طور پر کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہاں اقوال ہیں، کچھ علماء نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اس جادو کا اثر نہیں ہوا تھا۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے اور طویل ایک معاملہ ہے، میں اگر اس پر بات کروں گا تو پھر یہ کلام جو ہے یہاں پر رک جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے اس جادو کے اثر سے، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، چونکہ حضور بشر بھی تھے، تو ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے نبوت کے اعمال میں اور آپ کی شریعت اور دیگر چیزوں میں اس کا اثر، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، چونکہ نبی کو تو اللہ نے ہر شے سے محفوظ فرما دیا، اس لیے علاج کے طور پر یہ ذکر کر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسنین کریمین، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ تو کئی معوذتین کا لفظ آئے، یعنی تعوذ سے ہے پناہ طلب کرنے والی آیات جو ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی، معوذتین دونوں صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ تو حضور معوذتین ان دونوں پر، حضرت حسنین کریمین پر پڑھ کر دم بھی کیا کرتے تھے۔ عام انسانوں پر جادو کا اثر ضرور ہو جاتا ہے۔ دم کرنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ بھی روایت سے ثابت ہے، میں اس روایت کو مختصراً ذکر کر دیتا ہوں کہ حضور کے اصحاب ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلے، مفہوم روایت
جب مفہوم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹ وہ ورڈز نہیں ہیں، لیکن احتیاط کی خاطر کہ مطلب اس کا یہی ہے، مفہوم یہ ہے. تو وہ سفر کے لیے نکلے، عرب کے کسی قبیلے میں وہ پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، کھانے کے لیے ہمیں کچھ دو، تو انہوں نے منع کر دیا. ان کا جو سردار تھا اس کو کسی زہریلی چیز نے، بچھو وغیرہ نے ڈنگ مار دیا تھا اور وہ صحیح نہیں ہو رہا تھا. تو کسی نے ان کو کہا کہ ان لوگوں کو تم اپروچ کرو، ان سے پوچھو، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو، جبکہ تم نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی ہے. تو وہ آئے اور انہوں نے کہا، تو ایک صحابی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ہے کسی چیز، میں دم کروں گا اور وہ صحیح ہو جائیں گے، لیکن تم نے چونکہ ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہے اس لیے میں وہ دم نہیں کروں گا تم پر. تو بہرحال پھر بات یہ طے ہوئی کہ تم ہمیں ضرور کچھ دو، کیونکہ مہمان نوازی تو تم نے کی نہیں، تم ہمیں ضرور کچھ دو، تو اس کے بدلے میں ہم ایسا کر لیتے. تو پھر 30 بکریوں کی ان سے بات ہوئی کہ ہم صحیح آپ کو دے دیں گے. جا کر وہ صحابی جو تھے انہوں نے جا کے سورہ فاتحہ کی آیات پڑھ کر اس پر پھونک ماری اور وہ بالکل صحیح ہو گیا. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ بالکل ایسے چلنے لگا کہ جیسے اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. تو اس طرح جو ہے وہ صحتیاب ہو گیا اور وہ 30 بکریاں دی گئیں. پھر صحابہ نے آپس میں ذکر کیا، مشورہ کیا کہ بانٹ لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، جب تک حضور کے پاس نہ پہنچ جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اس کا حکم کیا ہے. جب وہ حضور کے پاس پہنچے، ذکر کیا، تو حضور نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ ہے کہ یہ اس سے تم دم کر سکتے، تو وہ شفایاب ہو جاتا. چلو اب ان میں سے جو تمہیں ملا ہے وہ 30 بکریاں، ان میں سے میرا بھی حصہ مجھے دو. تو یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، 2 تفاسیر میں نے اس کو پڑھا تھا. اور پھر آخری آیت، ابھی جس آیت پہ ہم نے بات کی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اب آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسدین کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں. اذا حسد، جب وہ حسد کرے. حاسد کی بات کیوں کی جا رہی ہے یہاں پر؟ اصل میں جو حاسد ہوتا ہے، حسد کہتے ہیں کس کو؟ 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہے رشک. رشک کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی کوئی نعمت دیکھی، چاہے وہ نعمت اس کا علم ہو، حسن ہو، دولت، کچھ بھی ہو، شہرت ہو، وہ دیکھ کر یہ تمنا ہو کہ یہ چیز مجھے بھی ایسی اللہ عطا کرے، تو یہ رشک ہے. رشک کرنا جائز ہے، یہ اچھا ہے. اور اگر یہ دل میں خیال آئے کہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ مجھے مل جائے یا مجھے نہیں ملے، اس کے پاس سے تو ضرور برباد ہو جائے، تو یہ ہے حسد. تو حسد کرنا بڑا خطرناک ہے. یہ ایک ایسا گناہ ہے جو آسمانوں میں بھی سب سے پہلے کیا گیا تھا. ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کر کے ہی پھر اس کے معاملات خراب ہو گئے. صحیح، پھر وہ گستاخ نبی بھی بنا، اور خدا کے سامنے بھی اس نے گستاخی کی. تو یہ ایسا خطرناک، جو آسمانوں پر بھی گناہ سب سے پہلے جو ہوا وہ حسد کا تھا، اور زمین پہ بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کا، قابیل نے حابیل سے کیا تھا. اور یہی وہ گناہ تھا جو کہ حسد، جس کی وجہ سے پہلا قتل ہوا. تو پہلا گناہ زمین پر حسد، اور پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہوا. تو حسد ایک ایسی خطرناک چیز ہے. اب حسد کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ ایسی مذموم عادت ہے یہ انسان کی کہ اس کی وجہ سے وہ بہت ہی گری ہوئی حرکتیں کر جاتا ہے. سازشیں جتنی ہوتی ہیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہے. دوسروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اسی وجہ سے پہنچایا جاتا ہے. دوسروں کی نعمتوں سے جلایا جاتا ہے، اسی وجہ سے. تو یہ ایسی بری چیز ہے اور مذموم حرکت ہے، اس سے پناہ مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور حاسدین سے پناہ مانگنے کا. حسد کے بارے میں لکھا علماء نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ حاسد کی 3 نشانیاں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. تو حاسد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. تو دیکھیں، صرف حسد نہیں کر رہا وہ اس شخص سے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. دیا تو اللہ نے نا، تو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں، اللہ کے فضل پہ بھی راضی نہیں ہے، کہ اس کو اللہ کے فضل پر اعتراض ہے کہ کیوں کیا ہے. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ وہ فضل سے، اللہ کے فضل سے بھی ناخوش ہے. اور حاسد شخص ابلیس کا متبع ہے، اس کا فالوور ہے، کیونکہ سب سے پہلے حسد کا گناہ ابلیس نے کیا تھا، اور یہ جو حسد کر رہا ہے یہ اسی کو ہی فالو کر رہا ہے. تو سب سے میں آخری بات کہہ دیتا ہوں، 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک طاقتور لوگوں کا کام ہوتا ہے اور ایک کمزور لوگوں کا کام. یہ کمزور لوگوں کا کام ہوتا ہے حسد کرنا. اگر وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، اگر ان میں خود کوئی کسی عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے، مطلب اس کو خود پتہ چل جاتا ہے نا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے لیے آسان راستہ یہ رہ جاتا ہے کہ میں دوسرے سے جل جاؤں.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. حضور نے اس کے بارے میں فرمایا تھا صحابہ کو، تم حسد سے بچنا، پناہ مانگنا، مفہوم ہے روایت کا. اور یہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک جتنی باتیں ہیں ذکر کی ہیں، امید ہے کہ میں نے آسان انداز میں پیغام آپ تک پہنچا دیا ہوگا. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سورہ فلق کی جب نماز میں تلاوت کریں گے یا سنیں گے یا کہیں بھی آپ ریکارڈنگ سنیں گے کسی طرح بھی، تو انشاءاللہ آپ کو یہ نکات یاد آئیں گے اور پھر ایک الگ ہی سرور اور لطف حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بس مقصد یہی ہے کہ کلام اللہ سے تعلق ہمارا جڑ جائے اور ہم صحیح معنی میں مسلمان بن سکے. اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو سمجھ لینا چاہیے نا. ترجمہ بھی اگر نہ آئے، مطلب انگریزی کے لیے ابھی جانا ہو ہمیں اسکالرشپ پر یا کہیں بھی، آئلس کر لیں گے ہم، لیکن اس کے باوجود ہم قرآن کی آیات نہیں پڑھیں گے کہ یہ وہاں کا داخل ہے. جنت کی زبان بھی عربی ہے اور محشر میں بھی اور قبر میں بھی سوالات ہیں وہ عربی میں بھی پوچھے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.